نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين قال الله سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف إن كيد إن كاد وإن أنيخ على صخرة استنام صدق الله سبحانه وتعالى وصدق رسوله النبي الكريم۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ کو مسلمانوں کا جمع ہونا بہت پسند ہے۔ ہر نماز میں ہم جمع ہوتے ہیں، پھر ہفتے بعد یا 7 دنوں کے بعد جمعہ کا دن آتا ہے، اس میں ہمارا بڑا اجتماع ہوتا ہے۔ ایسے عیدین کے موقع پہ اور بڑا اجتماع ہوتا ہے، حج عمرے کے موقع پہ مدینہ مکہ میں بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے۔ عرفات کے میدان ہو، مزدلفہ کی رات ہو، مینا کے خیمے ہوں، امت مجتمع رہے، جیسے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی اور امت کو جمع کر دیا، ایسی محنت میں نے اور آپ نے بھی کرنی ہے۔ عجب بات ہے جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے سورۃ الجمعہ کی، اسی بات کو سمجھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ سورۃ الجمعہ کی پہلی آیت ہے یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ شروع میں اللہ کی تسبیح کا ذکر ہے کہ جو آسمان میں ہے، زمین میں ہے، سب کچھ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے۔ قائم پور والے بھی کریں تو بچ جائیں گے، حاصل پور خیر پور والے بھی کریں گے تو دنیا میں بھی نجات پائیں گے اور آخرت میں بھی نجات پائیں گے۔ پہلی آیت ہے۔ باقی قرآن میں اکثر جگہوں پہ نا اللہ کے جس آیت میں آپ دیکھیں گے 2 نام آپ کو ملیں گے، یا غفور الرحیم ہے، العزیز الحکیم ہے۔ یہ عجب آیت ہے جس میں اللہ کے 4 نام ہیں۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، کیا نام ہے؟ الملک، القدوس، العزیز، الحکیم۔ الملک بادشاہ ہے، القدوس پاک ذات ہے، العزیز عزتوں والا ہے اور دبدبے والا ہے، الحکیم وہی ذات ہے جو حکمتوں والی ہے۔ مختلف انداز سے قرآن کے اندر سے کچھ آیات اللہ کا تعارف، جیسے ان مدارس میں، مساجد میں، تبلیغ کی راہوں میں، اللہ والوں کی صحبت میں اور آپ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ واقعی میں ہمیں سکھا دے۔ اللہ کا تعارف مجھے اور آپ کو آتا ہوگا تو ہم سنائیں گے۔ ہم مسلمان ہو اور اللہ کی بات نہ کریں، اللہ کے حبیب کی تعریف نہ کریں، قرآن و حدیث کا پتہ نہ ہو، نماز روزے سے دور ہو، شکل صورت لباس کسی اور طرح کی ہو، تو یہ بات جچتی تو نہیں ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ نے تو سب کچھ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے بنایا ہے۔ تو اللہ کا تعارف قرآن میں مختلف آیات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ تعارف اللہ کا مضبوط ہوگا تو پھر اللہ کے راہوں میں نکلنے کا دل کرے گا، پھر اللہ کی باتیں کرنے کا دل کرے گا، پھر یہ باتیں سمجھ میں آئیں گی کہ جہاں میں جز تیرے جلووں کے 4 رسو کیا ہے، یہ بزم شمس و قمر کیا ہے، رنگ و بو کیا ہے، اور نظر نظر میں فروزاں ہیں تابشیں تیری، مگر یہ راز نہ اب تک کھلا کہ تو کیا ہے۔ اور تبلیغ کے راہوں میں نکلنا، اللہ کے دین کے پیغام کو سنانے کے لیے دنیا بھر میں پھرنا، یہ کس لیے ہے کہ ہم قائم پور کے ہوں یا خیر پور کے ہوں، تیری تلاش میں نکلے تو یہ ہوا معلوم، تیری تلاش میں نکلے تو یہ ہوا معلوم، جنون شوق کی منزل ہے جستجو کیا ہے۔ ایک مسلمان کی حقیقی جستجو کیا ہونی چاہیے کہ میں نے اللہ کو پانا ہے۔ حدیث قدسی ہے، یا ابن آدم اطلبنی تجدنی ان وجدتنی وجدت کل شیء ان فتنی فاتک کل شیء۔ اے آدم کی اولاد میری طلب کرو، میں تمہیں ملا تو سب کچھ مل گیا، میں نہ ملا تو تمہیں کچھ بھی نہ ملا۔
یہ دنیا کی دولتیں بھی عارضی ہیں، دنیا کی حکومتیں بھی عارضی ہیں، اور دنیا کا جاہ و جلال بھی عارضی ہے، اور دنیا کی ساری حشم و قدم اور دنیا کے سارے پروٹوکول بھی عارضی ہیں۔ ان قریب جب سانس پھڑتی ہے اور گیسپنگ کنڈیشن ہوتی ہے اور کسی کو دل کا اٹیک ہوتا ہے یا دماغ کی شریان پھٹتی ہے یا اس کا ایکیوٹ رینل شٹ ڈاؤن ہوتا ہے یا اس کا کرونک کارڈیک فیلئر ہوتا ہے یا اس کا ہیپیٹک جگر کا مریض کا جگر فیل ہوتا ہے، تو پھر جب یہ سانسیں اکھڑتی ہیں تو پھر دنیا بالکل زیرو ہو جاتی ہے اور بندہ خالی ہاتھ یہاں سے چلا جاتا ہے اور قبر کے اندھیرے میں جا کے سو جاتا ہے۔ پھر پھیرا مارنے والا بھی قسمتوں سے نصیب ہوتے ہیں۔ تو بہرحال میں نے آپ کے سامنے سورۃ جمعہ کی آیات رکھی، انہیں کو تھوڑا ہم سمجھ لیتے ہیں۔ پہلی آیت ہے سورۃ الجمعہ کی کہ ہم جمعہ کی نماز کے لیے بیٹھے ہیں۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، میں نے بتایا اس میں اللہ کے 4 صفاتی نام ہیں: الملک، القدوس، العزیز، الحکیم۔ اور عجب بات ہے، قرآن کی اسی صورت کی اگلی جو آیت ہے اس میں ہمارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کا تذکرہ ہے، اور اس کے اندر ہمارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کے جو 4 بڑے مشن ہیں ان کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ جیسے اللہ کے 4 صفاتی ناموں کا ذکر ہے اسی سورۃ جمعہ میں پہلی آیت میں، دوسری ہی آیت میں پیارے بھائیوں میرے اور آپ کے حبیب کی زندگی کا مقصد اور ان کے آنے کا مقصد، ان کی بعثت کا مقصد اور رحمت للعالمین کا ہونا، اور وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اور یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ یہ سب کچھ ہے تو اللہ کہہ رہے ہیں عجب بات، اللہ قرآن میں مختلف نعمتیں، اب آنکھوں کی نعمت میری اللہ نے دی ہے۔ ہم ڈاکٹری میں پڑھتے رہے، ہماری آنکھوں میں 13 کروڑ آئی ریسیپٹرز ہیں، ہمارا دل روزانہ 1,03,680 دفعہ دھڑکتا ہے، ایک سال میں پیارے دوستو ہمارا دل 4 کروڑ دفعہ دھڑکتا ہے۔ اب ایک دھڑکن میں کہتا ہوں 1 روپے کی بھی ہو تو اچھے بھلے کروڑوں پتی چند دنوں میں کک پتی ہو جائے۔ اللہ کی نعمتوں کے سامنے میں اور آپ کتنا کچھ پیش کر سکتے ہیں۔ قرآن میں فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۔ قائم پور والو، حاصل پور اور خیر پور والو، سندھ سرحد پنجاب بلوچستان والو، امریکہ افریقہ آسٹریلیا نیوزی لینڈ میں بسنے والو، بتاؤ تم اللہ کی ایک نعمت تو گن کے دکھاؤ۔ آج تک بتا سکتے ہو کتنا پانی استعمال کیا ہے؟ آج تک کوئی گن سکتا ہے کہ میں نے آنکھوں سے کیا کچھ دیکھا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ کانوں کو میں نے کتنا استعمال کیا ہے؟ اس زبان سے میں نے آج تک کتنا بولا ہے؟ یہ دل کی دھڑکنیں، یہ معدے کا نظام، گردوں کا نظام اور جگر کا نظام، یہ ہڈیوں کا نظام، گوشت پوست کا نظام، یہ ہم نے آج تک کتنا استعمال کیا ہے؟ نہ میں گن سکتا ہوں نہ آپ گن سکتے ہیں۔ لیکن میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں اتنے انعامات ہیں کہ خطائیں دیکھتا بھی ہے، خطائیں دیکھتا بھی ہے، عطائیں کم نہیں کرتا، سمجھ میں آ نہیں سکتا وہ اتنا مہرباں کیوں ہے۔ دیکھ اپنے پہ اس رب کی عطاؤں کو بھی، پھر ذرا اپنے اعمال پر بھی نظر کر کہ وہ تیرے ساتھ کیا کر رہا ہے اور تو کیا کری جا رہا ہے۔ تو بہرحال اتنی ساری نعمتیں ہیں لیکن اللہ نے ان کو جتلوایا نہیں ہے، لیکن ایک نعمت ہے جس کو اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہارے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ ایمان والوں پہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے اپنا نبی ان کے اندر بھیج دیا۔ اب میں نے اور آپ نے ان سے یاری کا کتنا حق ادا کیا؟ دس از کویسچن مارک۔ یہ میں اپنے سے پوچھوں، آپ اپنے سے پوچھیں کہ ہم نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا کتنا حق ادا کیا ہے۔ تو بہرحال پہلی آیت سے جمعہ کی الملک، القدوس، العزیز، الحکیم، جمعہ کی مناسبت سے یہ 10-15 منٹ میں ایک بات ذہن میں تو وہی بتا رہا ہوں میں۔ تو اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم۔ جیسا بھی ہم عثمان بھائی کے پاس بیٹھے مدینہ کی زیارات کر کے آ رہے ہیں، مکہ غلاف کعبہ کی زیارات کر کے آ رہے ہیں، تو مجھے سارا مدینہ کا سفر یاد آ گیا، ٹائم نہیں ہے ورنہ ساری کارگزاری سناتے۔ تو اللہ کا اپنے حبیب کو بھیجنا یہ مدینہ والوں کی کتنی بڑی خوش قسمتی ہے۔ اب ہم کہہ دیتے ہیں آسانی سے یار یہ تبلیغ کا کام یا دین کے لیے گھروں کا چھوڑنا کہاں لکھا ہے؟ میں کہتا ہوں پیارے دوستو لفظ مدینہ ہی اس بات پہ گواہ ہے کہ ہماری تاریخ میں ہمارے نبی نے خود گھر چھوڑا، ہمارے صحابہ نے گھروں کو چھوڑا، اللہ کے ولیوں نے گھروں کو چھوڑا، اور جیسے دنیا میں پھر کے جہاں تک ہو سکا اللہ کے پیغام کو سنایا۔ کہ پہلے تو مدینہ کا نام کیا تھا؟ مدینہ تو نہیں تھا، پہلے تو اسے یثرب کہا جاتا تھا نا۔ جب اللہ نے سونے حبیب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ
جب ہجرت کا سفر کر کے پہنچے ہیں تو پھر مدینہ مدینہ بنا ہے، پھر مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں۔ دل مستر ٹھہر جا یہاں تیرے غمخوار رہتے ہیں، مدینہ ٹھہرنے والے ادب ملحوظ خاطر رکھ، یہاں پر سب جہانوں کے بڑے سردار رہتے ہیں۔ وہاں کا روضہ انور، ابھی جالیاں دیکھ کے آ رہے ہیں تو یادیں تازہ ہو گئی، جہاں ہم اللہ کے حبیب کو سلام کرتے تھے، وہ روضہ مبارک، اور جہاں سے وہ گول دائرہ سا بنا ہوا ہے موری جس کو، تو وہاں سے پھر آگے جو ابوبکر، کیا خوش قسمتی آپ کے قائم پور میں ایسی برکات اور ایسی تبرکات موجود ہیں، زیارات موجود ہیں۔ تو ماشاءاللہ یہ تو ہمارے عثمان بھائی کی بڑی کاوش ہے کہ اس چھوٹے سے جو تحصیل بھی نہیں ہے قائم پور کے علاقے میں اتنی پیاری پیاری زیارات لے کے آنا۔ اللہ جو دیکھو ہمارے بھائیوں، ہمارے علاقوں میں جو بندہ جس کو اللہ عزت دینا اس کی عزت کرنی چاہیے۔ اللہ کے حبیب کے پاس ایک بڑے سردار صحابی آئے تو انہوں نے کہا کہ اپنے سردار کی عزت کرو، جس کو اللہ دے دے، اور دین کی خاطر اور اللہ کی خاطر۔ پھر نہ ابھی جو زیارات دکھا رہے تھے جو میں نے بھی نہیں دیکھی، مدینہ میں گیا لیکن عثمان بھائی نے ایسی ایسی زیارات دکھائی، انشاءاللہ جائیں گے دوسری دفعہ اللہ لے جائیں گے تو پھر ضرور دیکھیں گے۔ تو بہرحال وہاں کا روضہ انور بڑی ہی شان والا ہے، جہاں پر آقا مدنی کے دونوں یار رہتے ہیں۔ کیا پیاری یاری ہے، غار سور کی طرف بڑھتے ہوئے بڑی یاد آتی ہے۔ جو کالا ناگ ڈنگ مارے ہٹائے نہ جو ایڑی کو، نبی کے ساتھ روزے میں وہ پہرے دار رہتے ہیں۔ زمین پر ٹکڑا جنت کا نبی کا روزہ انور، اسی روزے میں تم دیکھو عمر جرار رہتے ہیں۔ تو بہرحال اس آیت کو پورا کرتے ہیں۔ لقد من اللہ، اور پھر یہ دوسری، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم۔ عجب بات، اس میں خوبصورتی ملاحظہ فرمائیں، جس امت کے پاس قرآن جیسی کتاب ہو پھر وہ سنانے کے لیے نہ نکلے، یہ بھی بہت بڑا جرم ہے۔ ہمیں کہتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں تبلیغ والوں کو آسانی سے کہہ دیتے ہیں جی ہمیں سب پتہ ہے، تو سب پتہ ہے تو میں ایک سادہ سی بات کہتا ہوں، کہتے ہیں سب پتہ ہے تو اس میں ہمارے حبیب کی ایک حدیث آتی ہے، بلغوا عنی ولو آیا۔ سونے حبیب فرمایا تمہیں میری طرف سے ایک بات بھی پتہ ہو تو اس کو آگے پہنچانا ہے۔ تو آپ تو کہتے ہو آپ کو سب پتہ ہے، تو آپ نے تو کتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ تو نکلو پھر اللہ کے راستوں میں اور اس پیغام کو سناؤ، اور اللہ کے راستوں میں پھر پھر کے اس کام کو اپنا تمغہ امتیاز بناؤ۔ تو پہلی آیت میں الملک القدوس العزیز الحکیم، الملک بادشاہ کو کہتے ہیں، اور بادشاہ کو اس کی نشانیوں سے پہچانا جاتا ہے۔ تو میرے اور آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا کام جو اگلی آیت میں بتایا گیا ہے وہ کیا ہے؟ یہاں سے الملک لیں اور پہلی یتلو علیہم آیاتہ، میرے پیارے حبیب کا پہلا کام کیا ہے؟ اس الملک، اس بادشاہ کی نشانیوں کو بتانا۔ الملک یتلو علیہم آیاتہ، دوسرا نام ہے القدوس کہ اللہ پاک ہے۔ تو میرے پیارے حبیب کا دوسرا کام ہے وَيُزَكِّيهِمْ، میرے حبیب کی جو تعلیمات ہیں ان کا مقصود کیا ہے کہ قائم پور والے اپنا پاکیزگی حاصل کریں، قائم پور میں رہنے والے اپنا تزکیہ کر لیں۔ تیسرا نام العزیز، العزیز کہتے ہیں ڈیوائن پاور کو، اور جس کی طرف سے اختیارات جس کے پاس ہوں اور جس کی طرف سے احکامات بھی آ رہے ہوں۔ تو یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ، تو اس کی طرف سے جو پاور اور کتاب ہے احکامات کی وہ قرآن ہے۔ تو ہمارے پیارے حبیب کا تیسرا کام العزیز کے حوالے سے کیا ہے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کہ وہ کتاب کی تعلیم دیتے ہیں۔ اور چوتھا نام اسی صورت کی پہلی آیت میں الحکیم، الحکیم حکمت سے کہ اللہ خود وائز ہے اور اللہ خود حکمتوں والے ہیں۔ تو ہمارے پیارے حبیب کا چوتھا کام کیا ہے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ اللہ کے حبیب حکمت سکھاتے رہے۔ اللہ کے حبیب نے دنیا گزارنے کے سب طریقے سکھا دیے۔ اللہ کے حبیب نے بتا دیا دن کیسے گزارنا ہے، رات کیسے گزارنی ہے۔ فرمایا جس کا مفہوم ہے میں تمہیں ایسی روشن شاہراہ پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی رات بھی دن کی طرح روشن، کہ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ اور جالیوں سے ریلیٹڈ آخری شعر، جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے، منظر ہو بیاں کیسے الفاظ نہیں ملتے، جب ان آنکھوں کو گنبد اخضر کا مینار نظر آئے، منظر ہو بیاں کیسے کہ اس سے بس یاد رہا اتنا، جالی دیکھیں تو یہ شعر یاد آ گیا، بس یاد رہا اتنا کہ سامنے تھی جالی، پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے، گو یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے، سرکار کے پہلو میں دو یار نظر آئے۔
تو بھائیو یاری لگا کے جاؤ، بہت بڑا سودا ہے، بہت پیاری خوشی کی بات ہے۔ اکٹھے ہو گئے وہاں پہ، عثمان بھائی کی شفقت کے انہوں نے کہا یہاں تشریف لائیں، تو آپ حضرات خوش قسمت ہیں کہ آپ کے علاقے میں، تو قائم پور کے حوالے سے اللہ اس علاقے کو قائم دائم رکھے، نیلی فضاؤں کو قائم دائم رکھے، یار زندہ صحبت باقی۔ ابھی سنتے ادا کریں، ٹائم تقریباً ہو چکا ہے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، اپنے عمل کی بھی توفیق دے۔ السلام علیکم۔